التميمي وعلى آله وسلم تسليما. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال قال علي رضي الله عنه أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعد إلا كذاب صليت قبل الناس ب7 سنين. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا موسى بن مسلم عن ابن سابط وهو عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله فضل الزبير رضي الله عنه. وبه قال حدث خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ خلفائے راشدین 4 ہیں. ہمارے بہرحال خلافت راشدہ حق 4 یار کا ایک نعرہ لگاتے ہیں. حق 4 یار کا مطلب کیا ہے؟ ہاں دھیان سے ذرا سمجھ میرا بات ساتھی آگے سارے آگے آ جاؤ. پھر بات دھیان سے سمجھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے. وہاں صحابہ کرام نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم برداشت کیے. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں پر بھی
جنگوں کا سلسلہ رہا، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ احزاب ہے، اور بہت سے غزوات، یعنی یہاں بھی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو بعض صحابہ کرام نے رکھی حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں رکھی کہ حضور مکہ مکرمہ میں ہم نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم برداشت کیے، اور یہاں مدینہ منورہ میں رکھی، یہاں پر بھی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو کبھی امن کا دور بھی آئے گا، کبھی امن کا دور بھی آئے گا۔ تو پہلے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، الذین ان مکناہم فی الارض، اس میں امن کے دور کی طرف اشارہ ہے، خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ الذین ان مکناہم، یہاں پر ان یہ شک کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا شاہانہ انداز ہے۔ اگر ہم ان کو قدرت دیں، ان کو سلطنت عطا کریں، تو پھر یہ ہمارے احکام بجا لائیں گے۔ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کریں گے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کریں گے، یعنی ہمارے احکام کو نافذ کریں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ الذین ان مکناہم، اگر ہم ان کو سلطنت عطا کریں، قدرت دیں، تو ہمارے ان تمام احکام کو نافذ کریں گے۔ یہاں اشارہ تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صراحتاً آیت استخلاف نازل فرمائی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ دھیان سے مانا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ ان کو زمین کی خلافت عطا کریں گے۔ یہاں پر یہ خلافت کا وعدہ ہے، اور یہ خلافت کا وعدہ مہاجرین کے ساتھ خاص ہے، مہاجر صحابہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور مہاجر صحابہ خلفائے راشدین میں کتنے ہیں؟ 4 ہیں، اگر ہیں نا۔ یہ جو وعدہ ہے یہ مہاجر صحابہ کے ساتھ خاص ہے، اور مہاجر صحابہ خلفائے راشدین میں 4 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 ہیں اگر ہم۔ تو جو کہا جاتا ہے نا خلافت راشدہ حق جاریہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ حق جاریہ، یعنی خلافت راشدہ موعودہ جس کا قرآن پاک کے اندر وعدہ کیا گیا ہے۔ خلافت راشدہ موعودہ، خلافت راشدہ موعودہ جس کا قرآن پاک کے اندر وعدہ کیا گیا ہے، وہ اس کے مستحق 4 یار ہیں۔ الحمد للہ وہ بعض رحمت وہ پوری طرح سمجھ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں خلافت راشدہ حق سب یار، حق سب یار۔ بھائی اللہ کے بندو، یہ اصطلاح کو بھی سمجھے در اللہ۔ خلافت راشدہ حق 4 یار کا مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ یعنی خلافت راشدہ موعودہ جس کا قرآن پاک کے اندر وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ مہاجر صحابہ کے ساتھ خاص ہے، اور مہاجر صحابہ وہ 4 ہیں اگر خلافت راشدہ حق 4 یار کا مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ حق 4 یار یعنی خلافت راشدہ موعودہ جس کا قرآن پاک کے اندر وعدہ کیا گیا ہے، اس کے مستحق یہ 4 یار ہیں۔ باقی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ، یہ 30 سال تک رہے گی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو خلافت تھی
وہ تتمہ تھی خلافت راشدہ کی الحمدللہ، اس کا تتمہ ہے۔ اس کے بعد آپ بخاری شریف پڑھ لیں گے کہ یہ میرے بیٹے یہ سردار ہیں، یہ نہیں یہ میرے سردار بیٹے ہیں، اور میں ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کروائیں گے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق یا رکنا اگر پوری امت مسلمہ کے خلیفہ بنے الحمدللہ۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت ہے، چونکہ یہ بھی مہاجر صحابہ میں سے نہیں ہے، ویسے بھی ان کی خلافت تتمہ تھی یا کرنا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، اور مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت بھی رہی۔ یہ دھیان سے منع، ان حضرات کی خلافت یہ خلافت راشدہ عادلہ، خلافت راشدہ بھی تھی، عادلہ بھی تھی، عدل و انصاف سے بھری ہوئی، لیکن معودہ نہیں۔ جو معودہ جس کا قرآن پاک کے اندر وعدہ کیا گیا ہے اس کے مستحق جاری آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے فرق ذہن میں رکھنا۔ اور بعض دفعہ خلفائے راشدین کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں وہ خیر، اصل یہ ہے کہ جو اس کا جو اصل مصداق وہ چار ہیں، باقی حضرات کی خلافت وہ خلافت راشدہ رشد و ہدایت سے بھری ہوئی، عدل و انصاف سے بھری ہوئی آگرہ ہے، لیکن معودہ نہیں۔ جو معودہ جس کا قرآن پاک کے اندر وعدہ کیا گیا ہے اس کے مستحق جاری آ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ فرق آ جائے گا ذہن میں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بعض دفعہ وہ فرق نہیں کرتے ہیں تو کچھ وہ اسی درمیان فرق یاد رکھنا کہ خلافت راشدہ معودہ یعنی جس کا قرآن پاک کے اندر وعدہ کیا گیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس کے مستحق چار یار ہیں۔ باقی حضرات ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، کیونکہ یہ مہاجر صحابہ میں سے نہیں ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو مہاجر صحابہ میں سے پہلے مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلے بیٹے پیدا ہوئے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہجرت کے بعد کی بہن۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے الحمدللہ، تو وہی مہاجر صحابہ میں سے نہیں رہتے، تو مہاجر صحابہ وہ چار ہیں الحمدللہ۔ تو خلافت راشدہ کا جو اصل مصداق ہے وہ چار صحابہ ہیں الحمدللہ۔ باقی صحابہ ان کی خلافت راشدہ بھی ہے، عادلہ بھی ہے، رشد و ہدایت سے بھری ہوئی، عدل و انصاف سے بھری ہوئی، لیکن معودہ نہیں ہے۔ معودہ وہ مہاجر صحابہ کے ساتھ خاص ہے الحمدللہ۔ فرق آ جائے گا ذہن میں۔ اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ دعا کریں، کون سے مضمون شروع کروں، لیکن ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں۔ ایک مسلسل وہاں سے سبق سے نکل کر آتا ہوں، وہاں بھی جامع مدنی میں، وہاں بھی 2-2.5 گھنٹے وہاں پر سبق ہوتا ہے۔ پہلے بخاری شریف کا، ترمذی شریف کا، مشکوٰۃ شریف کا سبق ختم کر کے بمشکل وہ 10 بجے قریب ختم ہوتا ہے۔ پھر ذرا بس تھوڑی سی دوائی وہ رکھا کے پھر بھاگتا ہوں ذرا، پھر راستے میں پھر تھوڑے بہت عوارض ہیں، لیکن چلو ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں۔ اتنی بات تو ذرا ذہن میں آ گئی کہیں کہ خلافت راشدہ حق جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ معودہ جس کا قرآن پاک کے اندر وعدہ کیا گیا ہے اس کے مستحق 4 یار ہیں، اور وہ وعدہ مہاجر صحابہ کے ساتھ خاص ہے، اور مہاجر صحابہ وہ 4 ہیں۔ باقی حضرات ہیں ان کی خلافت راشدہ بھی ہے، عادلہ بھی ہے، عدل و انصاف سے بھری ہوئی، لیکن معودہ نہیں ہے۔ معودہ جو ہے وہ ان 4 کے ساتھ خاص ہے۔ یہ فرق ذہن میں آ جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ کی رحمت سے۔ اللہ دل کا آپریشن ہے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ والد صاحب کو صحت تندرستی نصیب فرمائے، آمین آمین۔ کچھ اور مضمون بھی ہے، چلو اشارہ کریں، اشارہ کا کروں گا الحمدللہ۔
اللہ قبول فرمائے الحمدللہ.